اچھا آپ نے یہ فیصلہ پڑھا ہوگا جو یہ عادل بازائی والا فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا، جس میں انہوں نے کہا کہ جی ایفیڈیوٹ سبمٹڈ جو تھا اٹس فاؤنڈ ٹو بی ورڈنگ ایگزیکٹ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا ویلڈ نہیں ہے اور فاؤنڈ ٹو بی نائدر جینوئن نور ویلڈ، اور یہ اس تک آیا تھا ان کی طرف سے. شہباز شریف صاحب اس وقت پارٹی پریزیڈنٹ تھے، لیکن ساتھ ہی وہ اینڈ میں لکھتے ہیں فیصلے کے We may, however, clarify that the findings of the court regarding the genuineness and validity of the consent affidavit dated 16 February فلانا is subject to final determination by the civil court. اگر پہلے یہ کہتے ہیں عدالت والے کہ جی یہ جینوئن بھی نہیں ہے ویلڈ بھی نہیں ہے، ساتھ ہی کہتے ہیں subject to decision of the civil court، اگر سپریم کورٹ کہہ دیتی ہے کہ جینوئن اور وہ نہیں ہے تو کیا سول کورٹ کی مجال ہے کہ وہ فیصلہ اس کے اگینسٹ دے؟ اور اگر آپ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جینوئن اور یہ نہیں ہے اور بندے کی سیٹ بھی آپ نے بحال کر دی ہے، الیکشن کمیشن کا فیصلہ اڑا دیا ہے، تو پھر یہ مجھے عجیب سی کانٹرڈکشن لگ رہی ہے فیصلے میں. یہ بتائیں کہ یہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط کس طرح ان چیز کو، اور دوسرا کیا واقعی شہباز شریف صاحب کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے ڈی سیٹنگ کا اگر یہی اپہولڈ ہوتی ہے چیز؟ وہ مجھے نہیں پتا ان کی ڈی سیٹنگ ہوگی کہ نہیں. دیکھیں آپ اس فیصلے کی جزیات میں جا رہے ہیں، ٹاک شو میں مشکل ہوتے ہے کسی فیصلے کی جزیات میں جانا. کہا انہوں نے یہ ہے کہ چونکہ عادل بازائی صاحب نے اس ایفیڈیوٹ سے انکار کیا ہے کہ میں نے یہ ایفیڈیوٹ جو ہے نہیں لکھا، اور اس معاملے کو وہ سول کورٹ میں بلوچستان میں لے کے گئے ہوئے ہیں، وہ معاملہ چل رہا ہے اس ایفیڈیوٹ کے حوالے سے، لہٰذا الیکشن کمیشن کو اس کو درست نہیں ماننا چاہیے تھا سر دست، اور اتنی جلدی سے ان کو ڈی سیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. بظاہر بادی النظر میں نظر آ رہا ہے کہ اس ایفیڈیوٹ میں کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے، اسی لیے معاملہ عدالت میں ہے، چونکہ عدالت کا انتظار کرنا چاہیے تھا الیکشن کمیشن کو. یہ انہوں نے کہا ہے. الیکشن کمیشن نے عدالت کا انتظار کیے بغیر خود فیصلہ دے دیا کہ یہ ایفیڈیوٹ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اور اس کی بنیاد پہ ہم عادل بازائی کو ڈی سیٹ کرتے ہیں. یہ غلطی تھی. اور جو عمومی ان کے تاثرات ہیں الیکشن کمیشن کے رویے کے حوالے سے، وہ تو پچھلے 1 سال 1.5 سال سے اور بھی فیصلے ہیں. ترمن اللہ صاحب کا اگر آپ کو یاد ہو فیصلہ ریزروڈ سیٹس میں بھی اور اس سے پہلے بھی، کہ الیکشن کمیشن کا رول کیا رہا ہے 8 فروری سے پہلے بھی اور 8 فروری کے بعد بھی. تو یہ تو ایک حقیقت ہے ہمارے سامنے. دیکھیں پنجاب میں جو الیکشن کے کیس تھے دھاندلی کے خلاف، وہ پی سی او میں لگائے گئے. لیکن سلمان ایک بات بتائیے، اگر یہ گراؤنڈز ہوتی پھر تو سمپلی یہ کہتے کہ ٹھیک ہے ابھی سسپینڈ کر دیتے فیصلہ اس کا الیکشن کمیشن کا، اور کہتے پرانا سٹیٹس کو رکھو جب تک کورٹ ڈیسائیڈ نہیں ہوتی. انہوں نے تو باقاعدہ گراؤنڈز دی ہیں. انہوں نے لکھا ہوا کہ ایکسٹریکٹس فرام دی آفیشیل ویب سائٹ آف نیشنل اسمبلی شو کرتا ہے کہ جی 27 ستمبر 2024 تک ان کو انڈیپینڈنٹ ممبر شو کر رہے تھے. ویڈیوز کی بات کی ہے جہاں پہ اوتھ ٹیکنگ وغیرہ دوسری ویڈیوز ہیں. پھر وہ بات کرتے ہیں ایس ایچ او سول لائنز کوئٹہ نے ایفیڈیوٹ کیا، اس نے کہا کہ جی ایفیڈیوٹ اپیئرز ٹو بی فالس اینڈ فیبریکیٹڈ. سعید احمد اوتھ کمشنر نے کہا کہ میں نے یہ نہیں نوٹرائز کیا. ابھی سارے گراؤنڈز دے رہے ہیں، سارے گراؤنڈز پھر کیوں دے رہے ہیں؟ دیکھیں انہوں نے کیا پریجڈس نہیں کر دیا؟ میرا سوال یہ ہے کیا سپریم کورٹ نے پریجڈس نہیں کر دیا لوور کورٹ کو کہ وہ بچارے اب ڈر کے یہی فیصلہ دیں گے سپریم کورٹ نے دیا؟ لیکن یہ کوئی ٹاک شو کا سوال تو نہیں بنتا نا کہ ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کی بہت سی جہتیں ہوتی ہیں، ہم 1-2 منٹ میں نہیں اس کا احاطہ کر سکتے. آپ نے چند لائنیں پڑھ دی، ایسے نہیں ہوتا. میں اس فیصلے کے بارے میں جو اس کی جزیات ہے میں آگے نہیں جاؤں گا. ایسا نہیں ہے. جب آپ پوری طور سے اس کو پڑھیں، اور مجھے آپ کو سمجھانے میں شاید 20-25 منٹ لگ جائیں، اس لیے میں نہیں یہ بات کروں گا، اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، بٹ ان کیس سوال اس کا پولیٹیکل اینگل تو آپ سمجھا سکتے ہیں. ان کیس اگر لوور کورٹ ہولڈ کرتی ہے کہ وہ ایفیڈیوٹ بازائی کا سٹانس ٹھیک ہے اور انہوں نے جو ایفیڈیوٹ سبمٹ کیا ہے دیٹ واز فالس اور فیبریکیٹڈ واٹ ایور، اس کے بعد کیا پھر یہ کیس بن سکتا ہے پرائم منسٹر کے اوپر کہ دیکھیں آپ نے اس پارٹی پریزیڈنٹ جعلی کام کیا ہے اور پھر ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے؟ یہ سوال ہے میرا. دیکھیں ممکنہ باتیں تو ہیں نا. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے جان بوجھ کے جعلی ایفیڈیوٹ دیا ہے تو ظاہر ہے یہ ایک کرپٹ پریکٹس کے زمرے میں بات آئے گی، اور اس پہ تو ہمارا پی پی سی بھی لگتا ہے کسی عدالتی عمل میں غلط ایفیڈیوٹ کا دینا. وہ ایک بات کی بات ہے. ابھی تو یہ فیصلہ ہونا ہے
کہ یہ ایفیڈیوٹ، 2 ایفیڈیوٹ ہیں نا عادل بازئی کے، ان میں سے کون سا درست ہے. تو یہ فیصلہ سول کورٹ کرے گا، اس کے بعد معاملہ ہائی کورٹ میں جائے گا اور پھر بات سپریم کورٹ میں آئے گی، تو یہ وقت لگے گا ابھی. اچھا کورٹ سے بتائیں، اب آپ خان صاحب کے جو کیسز اب آپ نے اپیل ڈالی ہے یہ 14 سال کی سزا کے خلاف، وین ڈو یو ایکسپیکٹ ٹو بی ہرڈ؟ بیکاز ہم یہ بھی باتیں سن رہے ہیں کہ جی یہ ہو سکتا ہے روٹین میں لگے کیس اور ٹریٹڈ ایٹ پار ود ادر پیپل، تو اگر تو روٹین میں لگا تو پھر تو ہم مہینوں کی بات دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں دیکھیں، اپیل آج نہیں فائل ہوئی، یہ 1 آدھ دن میں ہوگی، لیکن اس کے ساتھ درخواست ہوگی نا سسپینشن آف ججمنٹ کی، سسپینشن آف کنوکشن کی، سسپینشن آف سینٹنس کی، تو وہ چیز تو جلدی لگ جائے گی، وہ تو چند دنوں میں لگ جائے گی. جو حتمی فیصلہ ہوگا اپیل کا اس میں وقت لگ سکتا ہے، لیکن سسپینشن آف کنوکشن کی جو بات ہے وہ جلدی ہو جائے گی. تو ہم کیا آر وی لوکنگ ایٹ ویکس؟ ہم کیا ہفتے دیکھ رہے ہیں، مہینے دیکھ رہے ہیں اس اپیل کو؟ جی جنرلی آپ کے خیال میں ریئلسٹک؟ دیکھیں کنوکشن کی سسپینشن جو ہے وہ ہفتوں میں ہو جائے گی یا نہیں ہوگی اور معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا. لیکن پھر وہ زیر حراست رہیں گے. لیکن دیکھیں وہ تو اور مقدموں میں بھی ہے نا زیر حراست ابھی تو اگر اس مقدمے میں ان کی کنوکشن سسپینڈ ہو جاتی ہے تو پھر دیگر جو مقدمات ہیں ان کو دیکھنا ہوگا، وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. یہ معاملہ چلے گا. دیکھیں یہ معاملہ تو سیاسی نوعیت کا ہے نا، یہ مقدمہ میری نظر میں تو کچھ بھی نہیں تھا، بالکل کچھ بھی نہیں ہے. میں اس کی بحث نہیں کروں گا، پچھلے 2-3 دنوں سے بہت ہو گئی وہ بات. میری نظر میں یہ مقدمہ دیگر تمام مقدمے جب بھی کسی اعلیٰ عدالت کے سامنے آئیں گے تو ختم ہو جائیں گے، جیسے پہلے سائفر ہوا، عدت ہوا، دیگر مقدمات توشہ خانہ میں کنوکشن جو تھی یا سینٹنس جو تھی سسپینڈ ہو گئی، یہاں بھی یہی ہوگا اور یہ جلدی ہوگا. ٹرمپ نے بھی اوتھ لے لیا ہے، وہ صدر بن گئے ہیں. سارے کہہ رہے تھے کہ جی بڑی امیدیں لگائی ہوئی پی ٹی آئی نے. ریئلسٹکلی جو آپ کے لوگ تھے وہاں انفلوئنشل لوگ ہیں، وہاں پہ لابی بڑی اچھی پی ٹی آئی کی امریکہ میں. واٹ از دا فیڈ بیک ناؤ؟ کیا کوئی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی موومنٹ ہوگی کہ ابھی اٹس ٹو ارلی؟ نہیں دیکھیں، ہم نے تو شروع دن سے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوں گے، ہم اپنی سیاسی قانونی جدوجہد یہیں کریں گے. امریکہ کا صرف اتنا ہے شاید اثر اگر ہے کہ اگر پہلے ایک ایسی وہاں حکومت تھی جو مخاصمانہ رویہ رکھتی تھی، تو اب ہم توقع کرتے ہیں کہ ہمارے حوالے سے مخاصمانہ رویہ نہیں ہوگا، اور اس کا اثر اگر یہاں ہوتا ہے تو یہ اچھی بات ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ حکومت کو اس بات میں دلچسپی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو باہر رکھا جائے، پی ٹی آئی کو سلب کیا جائے، عمران خان کو جیل میں رکھا جائے. ان کا اس معاملے میں نیوٹرل رہنا، اور ہمارے جو وہاں پاکستانی بستے ہیں وہ اگر اپنے کانگریسمین سے بات وہ تو آپ کی فیمس لائن ہے، وہ تو آپ کی فیمس لائن ہے، نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ نہیں دیکھیں وہ تو ٹھیک بات ہے، جہاں مارکا ہو حق اور سچ کا اور اس میں آپ کہیں میں حق اور سچ کے درمیان نیوٹرل ہوں تو وہ بالکل جانور ہونے والی بات ہے. لیکن ان کا تو کوئی تعلق نہیں ہے نا ہمارے حق اور سچ سے. ہمارے حق اور سچ کی جنگ تو ہم نے لڑنی ہے. چلے لیٹس ہوپ کہ قانون جس پہ آپ اتنا ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں ڈیلیوری آ جائے، ورنہ امید تو بڑی کم ہے. لیکن تھینک یو ویری مچ سلمان. سوری آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ قانون تو میں نے کہا قانون اور عدالتوں کو تو مغلوب کر لیا ہے. ہم تو اصول کی بات کرتے رہیں گے، امید کی بات نہیں کر رہے. ہم سیاسی سطح پہ بھی کریں گے اور قانونی سطح پہ بھی کریں گے.